بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اکنامک نیوز نیٹ ورک ENNI کی جانب سے میں عابد سعید اور ذوالفقار حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم معیشت کے 3 اہم ترین سیکٹرز کے بارے میں گفتگو کریں گے. ان میں بینکنگ، آٹو موبائل اور پیٹرولیم سیکٹرز شامل ہیں. میں ذوالفقار صاحب سے پوچھوں گا، جناب آغاز کریں جی. بینکنگ سیکٹر کے بارے میں عابد صاحب، اچھی خبر یہ ہے کہ بینکنگ سیکٹر نے 30 جون 2023 کو ختم ہونے والے 6 ماہ جو ہیں ان میں بہت اچھے پروفٹ شو کیے ہیں. اگر ہم 30 جون 2023 کے 6 ماہ کے پروفٹس کو پچھلے سال یعنی 1 جنوری 2022 سے لے کر 30 جون 2022 تک ختم ہونے والے جو 6 ماہ ہیں ان کے ساتھ اگر ہم تقابلی جائزہ لیں تو بہت اچھا گروتھ آیا ہے پروفٹ میں. اگر ہم 5 بڑے بینک دیکھ لیں جو کہ ٹاپ کے بینکس ہیں تو ان کے پروفٹس کے بارے میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل الائڈ بینک کو اگر آپ لے لیں تو اس کے 2022 کے 6 ماہ کے مقابلے میں 2023 میں جو گروتھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ 2022 میں اس کا پروفٹ تھا 20 ارب روپے اور 2023 کے 6 ماہ میں جو ہے وہ 35 ارب روپے پہ چلا گیا ہے. اسی طرح اگر آپ HBL کو لیں تو HBL کا پروفٹ جو ہے وہ 32 ارب روپے سے بڑھ کے 53 ارب روپے ہو گیا ہے. اسی طرح اگر آپ MCB کو لیں تو اس کا بھی پروفٹ 32 ارب سے بڑھ کے 54 ارب روپے ہو گیا ہے. اسی طرح اگر آپ UBL کے پروفٹ کو لیں تو اس کا پروفٹ بھی 34 ارب لاسٹ ایئر جو تھا وہ بڑھ کے 51 ارب روپے ہو گیا. پاکستان کا جو سب سے بڑا اسلامی بینک ہے میزان بینک، اس کے پروفٹ پہ نظر ڈالیں تو وہاں تو گروتھ اور بھی اچھی آئی ہے اور وہ اس کا پروفٹ 6 ماہ میں، اگر پچھلے 2022 کے 6 ماہ تھے جون کو ختم ہونے والے، اس میں 34 ارب روپے سے بڑھ کے اس سال جو ہے وہ 64 ارب روپے پہ چلا گیا ہے. تو یہ تو بڑی فینومینل گروتھ ہے ان کے پروفٹ میں. تو اس کی کوئی وجوہات آپ کے ذہن میں ہیں یا کیا وجہ ہوئی؟ جی، سب سے بڑی وجہ تو وہی ہے کہ جو ہمارا جو اس وقت انٹرسٹ ریٹ رجیم ہے وہ ہائی انٹرسٹ ریٹ رجیم کہلاتا ہے. تو بینکس کے جو مارک اپ انکم ہے وہ خاصی زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ بینکس جو قرضے دے رہے ہیں وہ پالیسی ریٹ کے ساتھ اسی طرح ان کا ریٹ بھی چینج ہوتا رہتا ہے. تو اس وقت جو پالیسی ریٹ ہے اگر وہ 22% پہ ہے تو اسی حساب سے کائبور ریٹ ہے اور کائبور کے ساتھ جو بینچ مارکنگ کرتے ہیں تو ان کا جو مارک اپ انکم ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور انہوں نے مارک اپ انکم میں خاصی گروتھ شو کی ہے اس میں. جی اور یہی مین کنٹریبیوٹری اس کی فیکٹر ہے کیونکہ ٹاپ لائن ہی جب ان کی بہت اچھی گروتھ شو کر رہی ہو تو وہ ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے نیچے جا کے نیٹ پروفٹ میں جا کے اس میں. تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کے تحت جو ہمارا پالیسی ریٹ پچھلے کچھ عرصے سے بہت زیادہ انکریز ہوا ہے، یہ ایک سنگل فیکٹر بنتا ہے کہ بینکوں کے پروفٹ میں اضافہ کرتا ہے. تو یہ بتائیے کہ جو اتنا بینکوں نے پروفٹ کمایا ہے اور یقیناً باقی بینکوں نے بھی کمایا ہوگا، تو اس کے کیا جو اثرات ہیں وہ بینکوں تک محدود رہیں گے یا کسی اور بھی سیگمنٹ تک پہنچیں گے؟ بڑا اچھا کویشچن ہے ابھی صاحب. یہ جو بینکنگ سیکٹر میں پروفٹس آ رہے ہیں یہ پروفٹس جو ہیں بھی بینکنگ سیکٹر تک ہی اس کا فائدہ نہیں محدود رہتا یا اس کے بینیفیشری صرف بینکنگ سیکٹر ہی یا بینکس ہی نہیں ہوتے ہیں. اس میں سارے اسٹیک ہولڈرز کو ہی، جو ان کی بینکوں کی پراسپیرٹی ہے یا جو خوشحالی ہے وہ اسٹیک ہولڈرز کو آگے پاس آن ہوتی ہے یا ان کے درمیان میں بھی تقسیم ہو جاتی ہے جا کے. اگر ہم بینکس کی اگزامپل لیں کہ اس کے اسٹیک ہولڈرز کون ہیں تو سب سے بڑا جو اسٹیک ہولڈر ہے ان کا وہ ڈپازیٹرز ہیں ان کے. تو جب ہم ان کی ٹاپ لائن پہ نظر ڈالتے ہیں تو اگر ان کی مارک اپ انکم بڑھ رہی ہے تو ان کا مارک اپ ایکسپینس بھی بڑھ رہا ہے. تو جو بینک کے لیے مارک اپ ایکسپینس ہے وہ ڈپازیٹرز کے لیے ان کی انکم ہے. جی. تو جب بینک کا مارک اپ ایکسپینس جو ہے بڑھ رہا ہے تو یہ سمجھیں کہ آپ ڈپازیٹرز کی انکم بڑھ رہی ہے. تو کچھ پراسپیرٹی اس شیپ میں ڈپازیٹرز کو، ڈپازٹ ہولڈرز کو پاس آن ہو جاتی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بینکس کے جو شیئر ہولڈرز ہیں تقریباً سارے بینکس ہی لسٹڈ ہیں. جی. تو ان کا ایک چنک جو ہے وہ شیئرز کا وہ جنرل پبلک کے پاس بھی ہوتا ہے. تو جب ان کے پروفٹ بڑھے ہیں تو انہوں نے اپنا ڈیویڈنڈ پے آؤٹ بھی بڑھایا ہے. جی. تو دوسرے بینیفیشری جو ہیں وہ پھر شیئر ہولڈرز آ جاتے ہیں. جی. کہ شیئر ہولڈرز کے لیے ڈیویڈنڈ پے آؤٹس میں وہ بڑھ جاتے ہیں. اگر آپ ان کے پروفٹس کی گروتھ کو دیکھیں گے تو ان کے آپ کو ڈیویڈنڈ کے پے آؤٹس میں بھی گروتھ نظر آئے گی. جی. تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کے پروفٹس، آپ نے ایکسٹراڈنری پروفٹس جنریٹ کر لیے ہیں تو پروفٹس کے اوپر ڈائریکٹ ٹیکس لگتا ہے، انکم ٹیکس. جی. اور کارپوریٹ ٹیکس آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو ریشو ہے اسی حساب سے اس پہ بینکس پہ بھی لگتا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنا پروفٹ بڑھے گا اسی حساب سے گورنمنٹ کی انکم میں بھی اضافہ ہوگا ان دی شیپ آف دی ڈائریکٹ ٹیکسز. جی. تو یہ اس طرح سے سارے اسٹیک ہولڈرز میں یہ ان کی جو پروفٹیبلٹی ہے وہ اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ بھی ہو جاتی ہے. چلیں، آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو بینک اپنا
لوگوں کے ڈپازٹ پہ جو مارک اپ دیتے ہیں اس میں انہوں نے انکریز کی ہے. بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے یہ انکریز تقریباً کچھ بینک تو 22% بھی آفر کر رہے ہیں. یہ تقریباً بینک کا جو اسٹیٹ بینک کا جو پالیسی ریٹ ہے اس کے مطابق ہی ہیں. تو اس سے لوگوں میں ایٹ لیسٹ ان دا شارٹ رن لوگوں میں بچت کرنے کی بھی کوئی تھوڑا سا رجحان پیدا ہوگا. اور جو مارکیٹ میں قیمتیں زیادہ ہونے کا ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ خرچ کرتے ہیں, اس کو بھی قابو کرنے میں کسی حد تک شارٹ ٹرم میں مدد ضرور ملتی ہے. تو ایک آخری بات ذوالفقار سے یہ بتائیے کہ جو بینکوں نے اتنا منافع کمائے ہیں تو جو فائنینشیل انکلوژن جو عام آدمی کا بینکنگ سیکٹر میں کوئی جو شمولیت ہے اس میں بارے میں بھی کچھ آپ مختصر بتائیں. یہ بھی بہت اچھا کویشچن ہے. ہمارے ملک میں اسٹیٹ بینک بڑا ایک پرو ایکٹیو رول ادا کر رہا ہے پچھلے چند سالوں سے اس معاملے میں, اور انہوں نے مختلف طرح سے فائنینشیل انکلوژن بڑھانے کے لیے اقدامات کیے ہیں اور بینکوں کو آن بورڈ لے کے مختلف طرح کے اقدامات کیے گئے ہیں تاکہ جو ہمارا ان بینک سیگمنٹ ہے اس کو بینکنگ سیکٹر میں انکلوڈ کیا جائے. جیسے پچھلے سالوں میں ایک فیمیل کا جو جینڈر بیس انکلوژن ہے بینکنگ سیکٹر میں فائنینشیل انکلوژن, اس کے لیے بھی بڑے اقدامات کیے گئے. ان کو پروموٹ کیا گیا, ان کو انکریج کیا گیا کہ جو بلینڈ ہے اکاؤنٹس کا وہ میل فیمیل میں اس میں ایک کوئی توازن ہونا چاہیے اور فیمیلز کو انکریج کیا جائے. اسٹوڈنٹس کے لیے کیا گیا ہے, جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے کیا گیا تھا. اسی طرح سے اب کچھ نئی ان کی تجاویز بھی آ رہی ہیں کہ جی آپ جو ہمارے جو اسٹارٹ اپس ہیں ان کے لیے کچھ سہولیات پیدا کی جائیں, ان کو بینک اکاؤنٹس کھولنے میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ ان کی انکلوژن بھی اس میں آ جائے, اسٹارٹ اپس کی بھی. چلیے ناظرین, یہ ایک آپ سے بات شیئر کریں کہ پاکستان اس وقت دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں پہ فائنینشیل انکلوژن کے اوپر کم از کم گورنمنٹ کی سطح پر بھی بہت زیادہ ایمفیسائز کیا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ کووڈ کے بعد یہ اس میں خاصی بہتری بھی آئی ہے اور امید ہے کہ پاکستان جلد ہی ان ممالک میں شامل ہو جائے گا. ناظرین, آپ نے ذوالفقار صاحب سے بینکنگ سیکٹر کے بارے میں ایک تجزیہ اور خبریں سنی. اب ہم موو کرتے ہیں کہ آٹو موبائل سیکٹر میں کیا صورتحال ہے اور اس کے کیا فیوچر پراسپیکٹس ہیں. ذرا ذوالفقار صاحب بتائیے ہمیں. جی عابد صاحب, آٹو موبائل سیکٹر کے بارے میں کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں. آٹو موبائل سیکٹر پاکستان میں پچھلے 1-2 سالوں سے خاصی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. حال ہی میں ٹویوٹا کمپنی جو ہے اس نے اسٹاک ایکسچینج پہ ایک ڈسکلوجر دیا ہے جس میں انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ان کا ٹویوٹا کا جو پلانٹ ہے وہ 25 اگست سے لے کے 6 سپٹمبر تک بند کر رہے ہیں. جی, اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پاک سوزوکی موٹرز نے اپنا جو موٹر سائیکل کا پلانٹ ہے اس کو 18 اگست سے لے کے 31 اگست تک بند رکھنے کا اعلان کیا تھا, اور اس سے پہلے بھی انہوں نے جولائی کے مہینے میں بھی انہوں نے 31 جولائی سے 15 اگست تک بند رکھنے کا اعلان کیا تھا. اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو ہونڈا جو کارز کا پلانٹ ہے انہوں نے اپریل میں اپنا پلانٹ جو ہے وہ 16 اپریل سے لے کے اور 15 مئی تک بند رکھا تھا. مارچ اپریل میں ان کی جزوی تعطل کا شکار رہا ہے. تو یہ اس وقت آٹو سیکٹر کی پوزیشن ہے کہ جو یہ اناؤنسمنٹس آ رہی ہیں یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ آٹو موبائل سیکٹر جو ہے وہ تھوڑا پرابلمس کا شکار ہے. تو ہمیں مختصراً بتائیں کہ کتنی گاڑیاں بیچی ہیں مختلف کمپنیوں نے مجموعی طور پر. اس میں آپ اگر مجھے اجازت دیں تو یہ چونکہ فگرز ہیں ان کو میں پڑھ دوں تو بہتر ہے, شیئر کر دوں. جنوری 2023 میں ٹوٹل کارز جو سیل ہوئیں وہ 6021 تھیں, تقریباً 6000 گاڑیاں. جون میں کم ہو کے وہ 4257 رہ گئی ہیں. اگر اس میں ہم کیٹیگری وائز دیکھیں تو 1300 سی سی اینڈ ابو, جن کو 1300 سی سی اینڈ ابو کی جو گاڑیاں ہیں ان کی جنوری میں سیل تھی 4207, جو بہت ڈراسٹیکلی کم ہو کے جون میں صرف 1653 گاڑیوں پر آ گئی ہے. خاصی ڈکلائن ہے اس میں. اسی طرح اگر 1000 سی سی کا سیگمنٹ دیکھیں یا کیٹیگری دیکھیں تو جنوری میں وہ تقریباً 1200 گاڑیاں بکی تھیں, اور اب جون میں اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو 429 گاڑیاں بکی ہیں. اسی طرح بلو جو 1000 سی سی کی گاڑیاں ان میں ذرا تھوڑا سا ادر وے راؤنڈ ہے, یعنی دوسری طرف ہے. وہ یہ ہے کہ جنوری میں صرف 600 گاڑیاں بکی تھی اور جون میں وہ 2175 گاڑیاں بکی ہیں. چھوٹی جو 660 سی سی گاڑیاں بلو 1000 سی سی گاڑیاں. تو یہ اس وقت ٹرینڈ رہا ہے جنوری سے لے کے جون تک کا.
اسی طرح اگر ہم نیچے آ جائیں تو 2 ویلر اور 3 ویلر ملا کر اگر ہم ان کی موٹر سائیکل اور رکشہ دونوں ملا لیں تو جنوری میں تقریباً 1,10,000 بکے تھے جی، اور جون میں آ کے وہ آ گئے تقریباً کوئی 83,000 پہ. تو یہ اتنی نمایاں جو کمی واقع ہوئی ہے جو آٹو موبائل سیکٹر میں سیلز میں، تو اس کی کیا بنیادی وجوہات ہیں کو ذرا مختصر دیکھیں اس کو اگر ہم ٹریس بیک کریں تو یہ شروع ہو جاتی ہیں کووڈ سے. کووڈ کے دوران ملٹیپل ریزنز بنی، لوگوں کی جابز گئیں، لوگوں کو ان ایمپلائی ہونا پڑا، تو اس کی وجہ سے بائنگ پاور خاصی متاثر ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ سپلائی چین بھی بہت متاثر ہوئی، اس کی وجہ سے پروڈکشن متاثر ہوئی. اسی طرح سے اگر آپ تھوڑا سا آگے آئیں تو پچھلے 2-3 سالوں میں جو روپی کی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہماری جو امپورٹڈ پارٹس ہیں گاڑیوں کے، آپ کو پتہ ہے بہت سے پارٹس اس میں امپورٹڈ پارٹس بھی لگتے ہیں انجن سمیت، جی، تو ان کی جو لوکل کاسٹ ہے وہ پھر بڑھ گئی. جب وہ بڑھ گئی تو انہوں نے گاڑیوں کی پرائس میں بلٹ ان کی، تو ایک طرف تو لوگوں کی بائنگ پاور کم ہوتی چلی گئی، ایروڈ ہوتی چلی گئی انفلیشن کی وجہ سے، دوسری طرف گاڑیوں کی قیمتیں بڑھ گئی تو وہ گیپ جو بائنگ کا گیپ ہے نا وہ بڑھتا چلا گیا. پہلے لوگ کچھ سہولت میں تھے کہ جی ان کے انفلیشن ریٹ کم تھا، سرپلس منی جنریٹ ہو جاتی تھی تو کچھ کر کے وہ گاڑی خرید لیتے تھے. لیکن اب گاڑی کی قیمتیں بڑھ گئی اور بائنگ پاور کم ہو گئی تو وہ گیپ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اس کی وجہ سے لوگوں نے گاڑیاں کم خریدنی شروع کری. ایک اور بھی یہ فیول کی کاسٹ ہے. پیٹرولیم کے آپ دیکھیں پچھلے 1-2 سال میں بہت پرائس میں اضافہ ہوا ہے. اب گاڑی کو خرید کے چلانا ہے تو اس میں فیول استعمال ہونا ہے، پیٹرول استعمال ہونا ہے. تو جب پیٹرول کی کاسٹ لوگ ورک آؤٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہی چیز ریفلیکٹ ہو رہی ہے کہ جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کی سیل میں زیادہ کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ چھوٹی گاڑیاں جو ہیں ان کی سیل میں کمی کے بجائے اضافہ ہو گیا. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ فیول ایفیشنٹ ہے، کم کھاتی ہیں فیول. جی، تو وہ دیکھ لیں آپ، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ فیول کی کاسٹ نے بھی گاڑیوں کی سیل کو متاثر اور موٹر سائیکل کی سیلز کو بھی متاثر کیا، موٹر سائیکل کی سیل کو بھی متاثر کیا ہے، لیکن اتنا زیادہ متاثر نہیں کیا. سب سے زیادہ متاثر ہونے والا جو سیگمنٹ ہے وہ 1300 سی سی اینڈ ابو ہے، 1000 سی سی والا بھی کچھ ہوا ہے، لیکن 1000 سی سی سے نیچے والا تو اس میں انکریز آ گیا. اس کے علاوہ ذوالفقار صاحب میرے ذہن میں ایک اور چیز آ رہی تھی کہ آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ سال پہلے جبکہ انٹرسٹ ریٹ اور مارک اپ ریٹ کم تھے، اس وقت لیزنگ جو ہے وہ بڑی لوگ پسند کرتے تھے، قسطوں میں گاڑی خرید لیتے تھے بینکوں سے اور پھر اس کو قسطیں دیتے رہتے تھے. لیکن اب جو بینک کا ریٹ کیونکہ زیادہ ہو گیا ہے مارک اپ ریٹ زیادہ، تو اس لیے پھر انسٹالمنٹ کی اماؤنٹ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں، حوصلہ شکنی ہوئی ہے لوگوں کی. ٹھیک ہے، یا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ وہ لیز میں جو لوگوں کے لیے سہولت تھی ایک کہ وہ مارک اپ ریٹ کم تھے اور اس کی وجہ سے لوگ ایک اپنی ایکوٹی کنٹریبیوٹ کر کے باقی لون لے کے گاڑی کو افورڈ کر لیتے تھے. ناظرین میرا یہ خیال یہ ہے کہ پاکستان دراصل معاشی طور پہ ہم ایک ایسے ویشیس سرکل میں آ گئے ہیں جہاں پہ جو سرا ہے وہ شاید سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ آٹو سیکٹر کے علاوہ دوسرے سیکٹرز پہ اپنے ٹیکسز کم نہیں کرنا چاہتی. ڈالر کی قیمت جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہو رہی روپی کے مقابلے میں، اور امپورٹ جو ہے وہ دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی. ساری چیزیں ملا کے جو آٹو سیکٹر کو بھی انہوں نے بہت زیادہ ہٹ کیا اور لوگوں کی افورڈیبلٹی جو ہے نا خاصی کم ہوئی ہے. تو عبدالوقار صاحب پیٹرولیم سیکٹر میں آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ پیٹرولیم سیکٹر میں جلا سا رجحان ہے. کچھ کمپنیز کا پروفٹ سٹیبل ہے جی، اور کچھ کمپنیز کا پروفٹ بہت زیادہ کم ہو گیا ہے. نظر یہ آ رہا ہے کہ اس میں میرا خیال میں جو پیٹرولیم کی پروڈکٹس ہیں ان کی بھی سیل اوور آل امپیکٹ ہوئی ہے جی، اور اس کی وجہ سے جب امپیکٹ ہوئی ہے تو لازمی بات ہے کہ پروفٹیبلٹی پہ فرق پڑتا ہے. کچھ یہ ہے کہ جو روپی ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے جو امپورٹ پرائس ہے وہ بڑھ گئی ہے، تو کمپنیز کے جو سیل پرائس اور پرچیز پرائس میں جو گیپ ہے وہ بھی کچھ کمپنیز کا بہت زیادہ نیرو ڈاؤن ہوا ہے، یعنی مارجن کم ہوا ہے اس میں، اور وہ پھر ٹرانسلیٹ ہوا ہے جا کے الٹیمیٹ پروفٹس میں. جی، تو اوور آل فگرز جو مختلف پیٹرولیم کمپنیز کی ہیں وہ مکسڈ ہیں. ٹھیک، لیکن ایک بہت بڑی کمپنی جو ہماری پی ایس او ہے، پبلک سیکٹر کمپنی ہے، اس کا پروفٹ کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو گیا ہے اور بہت اس میں ڈراسٹک ڈکلائن آیا. یہ ایک بڑی سم چیز ہے. باقی اوور آل پیٹرولیم سیکٹر میں آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول لوگ خریدتے بھی ہیں، چل بھی رہا ہے، ڈیمانڈ میں کمی تو ہوئی ہوگی، بٹ اوور آل کو بہت زیادہ اتنا خرابی نہیں ہے اس میں کہ آپ کہیں کہ جی بہت کوئی امپیکٹ آیا ہے اس پہ. بس مکس سا اس میں ایک ٹرینڈ پایا جاتا ہے. چلے ناظرین، ہم نے آپ سے شیئر کیا بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے
اس کے پروفٹس انکریز ہوئے ہیں. جو آٹو موبائل سیکٹر ہے جسے آٹو سیکٹر کہتے ہیں وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہا, اس کی اپنی وجوہات ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کچھ آسانیاں پیدا ہوں اور ملکی معیشت جو مجموعی طور پر بہتری کی طرف گامزن ہو. جی عابد صاحب, آپ کے پاس بھی 2 خبریں ہیں, ذرا وہ ناظرین سے مختصراً شیئر کر دیں. جی ذوالفقار صاحب, پہلی خبر تو سوئی ناردرن گیس کے بارے میں ہے. سوئی ناردرن گیس نے پلان کیا ہے کہ اس سال کے آخر تک وہ اپنی پیداوار میں 100 ملین مکعب فٹ پر ڈے کے حساب سے ایڈیشن کریں گے, اور مجھے امید ہے کہ جب یہ ایڈیشن اس سال کے اند تک مکمل ہو جائے گی, جس کے لیے جو وزارت انرجی ہے وہ پوری اپنی کوشش کر رہی ہے, تو صارفین کی مشکلات میں تھوڑا سا کمی آنے کی امید ہے. اس کے علاوہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو سوئی ناردرن گیس کا انرجی مکس ہے اس میں 50% سے زیادہ جو ہے وہ RLNG جو ہے اس کا حصہ ہے, اور یہ دن بدن اس میں اضافے کی توقع ہے. اس کے علاوہ سوئی ناردرن گیس نے اس سال 1 کروڑ روپے سے زائد کا ریونیو اکٹھا کیا ہے, جو کہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے کمپنی کی تاریخ میں. اور اس سلسلے میں ذوالفقار صاحب جو آخری ایک اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک 5 سالہ پلان کے تحت کمپنی اپنی آؤٹ لک جو ہے اس کو ایک نیچرل گیس یوٹیلیٹی کمپنی کی بجائے ایک انرجی کمپنی کے طور پہ اپنی شناخت کو بنائے گی, اور یہ 5 سال میں یہ پروسیس جو ہے مکمل ہوگا. چلیں عابد صاحب, یہ تینوں ہی جو خبریں ہیں SNGPL سے ریلیٹڈ اچھی خبریں ہیں, اور امید ہے کہ جب یہ سٹیپس لے لیں گے اور یہ ان کی پروڈکشن بھی بڑھ جائے گی تو ان کے جو کسٹمرز ہیں ان کی مشکلات میں کمی واقع ہو جائے گی. اگلی خبر کیا ہے؟ جی اگلی خبر بڑی اہم ہے ہمارے نقطہ نظر سے, اور یہ بین الاقوامی خبر ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ چین کے نائب وزیر تجارت جو ہے وہ اس وقت بھارت کے دورے پہ ہے. چین نے بھارت کو دعوت دی ہے کہ وہ جو فورم چین نے قائم کیا ہوا ہے ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ جو ہے, اس میں بھارت کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھارت بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے. یہ فورم جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا تجارتی بلاک ہے, جس میں چین جو اس کو سربراہی کر رہا ہے, اس کے علاوہ جاپان, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اور آسیان کے جو 10 ممالک ہیں یہ اس میں شامل ہیں, اور اسی لیے یہ دنیا کا سب سے بڑا تجارتی بلاک جو ہے وہ بنا ہوا ہے. چین کے جو نائب وزیر تجارت ہیں ان کے بقول اس وقت چین اور بھارت کے درمیان تجارتی تعلقات جو ہیں وہ روابط بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں, اور آئندہ بھی ان میں اضافہ ہونے کا امید ہے. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر پاکستان کو مستقبل میں اس بلاک کو جوائن کرنے کی, اس جو فورم کی جب بات کر رہے ہیں ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ کو جوائن کرنے کا موقع ملتا ہے, تو ہمیں اس بارے میں ضرور غور کرنا چاہیے تاکہ اس ریجن کی اور آسیان کے ممالک کے ساتھ مل کے تجارت میں ہم بھی اپنا حصہ ڈال سکیں. بہت شکریہ عابد صاحب, آپ نے اچھی خبریں شیئر کی. چلیں جی ناظرین, امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ آج کا سیگمنٹ بھی پسند آیا ہوگا. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ENNI چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور کامنٹ کریں, تاکہ ہم آئندہ بھی آپ کے لیے اچھے پروگرام ہیں وہ موضوعات بھی چن کے لے کے آ سکیں اور اچھے پروگرام بھی کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. خدا حافظ.